انسانوں کے نام افزار ریحان، فلسطینیوں کی باہمی کشمکش۔ آرٹیکل ہذا 10 فروری 2007 کو ہمارے اخبار پاکستان میں شائع ہوا اور لفظ بلفظ پیش خدمت ہے۔ واضح رہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس سچویشن میں جب یہ حماس نے اپنی فلسطینی تنظیم اور قیادت الفتح اور PLO کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تھی، اس تناظر میں موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے یہ آرٹیکل کس قدر معاونت کرتا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت مسئلہ فلسطین عالم اسلام کے علاقائی تنازعات میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مغرب اور مسلم دنیا کے باہمی تعلقات میں بھی بلا شبہ اس مسئلے کو ایک بڑی الجھن اور رکاوٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مسلم اقوام فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے پریشان ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہیں، لیکن دوسری طرف افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ خود فلسطینیوں نے آپس کی سرپٹول شروع کر رکھی ہے۔ اب تک بلا مبالغہ وہ نہ صرف یہ کہ درجنوں کی تعداد میں اپنے بھائی بندوں کو قتل کر چکے ہیں، بلکہ سینکڑوں مسلمانوں کو زخمی بھی کر چکے ہیں۔ ناحق مرنے والوں میں کئی معصوم فلسطینی بچے بھی شامل ہیں۔ ایک دوسرے پر ٹارگٹ حملے کیے جاتے ہیں۔ وزراء سے لے کر فلسطینی صدر تک کی رہائش گاہیں محفوظ نہیں ہیں، بلکہ یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ فلسطین کے صدر جو الفتح کے سربراہ بھی ہیں، ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے جس میں وہ بال بچے ہیں۔ فلسطینی انٹیلیجنس چیف تک تو قتل کیے جا چکے ہیں۔ الفتح کا ریڈیو اسٹیشن تباہ کیا جا چکا ہے۔ ایسی ساری وارداتیں صرف حماس ہی نہیں کر رہی، جہاں زور چلتا ہے فتح والے بھی پیچھے نہیں۔ صلح صفائیوں کے معاہدے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے یرغمالی اور قیدی رہا کیے جاتے ہیں اور پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بین کی مون سے لے کر سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز تک اپیلیں کر رہے ہیں۔ حد یہ ہے، امریکہ اور اسرائیل تک یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی بند کر دو۔ خاتم حرمین شریفین ایک درد دل رکھنے والے مسلمان رہنما ہیں۔ اب انہوں نے فریقین کو بلد الامین مکہ مکرمہ میں بلایا ہے تاکہ خانہ کعبہ کے سامنے بٹھا کر بیت اللہ کی حرمت کا واسطہ دیتے ہوئے ان باہم متحارب فلسطینی گروپوں میں پائیدار امن معاہدہ کروایا جا سکے۔ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ کعبے کی حرمت کا خیال کر لیا جائے گا۔ حالانکہ ماہ قبل بھی وہ ایک ایسا ہی رول شاہ فہد بن عبدالعزیز نے افغان مجاہدین کے درمیان ادا کیا تھا۔ حکمت یار اور پروفیسر ربانی جیسے جہادی رہنماؤں کو کعبے کے سائے میں امن و سلامتی کی قسمیں دلائی تھیں، لیکن ان رہنماؤں نے اس تقدس کی جو تکریم کی تھی اس پر سوائے اظہار افسوس کے نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اب کے حماس اور الفتح جیسے فلسطینی جہادیوں میں جو عہد و پیمان طے پا جائے، طرفین اس کی پاسداری کریں۔ نہ صرف یہ کہ شاہ عبداللہ کے پرخلوص انسانی جذبے کی قدر کریں، بلکہ کعبے کی حرمت کا خیال بھی کریں۔ اگرچہ فلسطینی قیادت نے شاہ عبداللہ کی موجودگی میں قومی حکومت کے قیام پر اتفاق کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ ان دنوں حماس اور الفتح تحریک میں جھگڑا کیا ہے، لڑائی کس بات کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطینی قوم کی نمائندگی اور رہنمائی عرصہ دراز سے الفتح تحریک کرتی چلی آ رہی ہے، جس کی قیادت جناب یاسر عرفات مرحوم کرتے تھے۔ اپنی اس حیثیت میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے وجود کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا، بلکہ اسرائیل سے مختلف معاہدے کرتے ہوئے انہوں نے ایک خود مختار فلسطینی اتھارٹی یا حکومت کی بنیاد بھی رکھی تھی، جس کے وہ صدر منتخب ہوتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد الفتح میں ان کے جانشین جناب محمود عباس ابو مازن کو فلسطین کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ پچھلے برس جنوری میں ہی فلسطین کے پارلیمانی انتخابات میں جہادی تنظیم حماس اکثریتی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم نے اس وقت انہی کالموں میں تحریر کیا تھا کہ حماس کی کامیابی فلسطینیوں کا جذباتی ابال ہے اور یہ کہ حماس کی وجہ سے کئی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب اس ایک سال ہی کا ہم جائزہ لیں تو یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ حماس نے حکمرانی میں آ کر فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ الٹا فلسطینی کاز کو نقصان پہنچایا ہے۔ حماس کے منتخب ہونے سے اسرائیل کو یہ فائدہ ضرور ہو گیا کہ اس پر جو خود کش حملے ہر روز ہوتے تھے ان میں خاصی کمی آ گئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو حماس سے یہ ریلیف اسرائیل کو ضرور ملا، البتہ فلسطینیوں کو یا فلسطین کے عام باشندوں کو ہنوز کچھ حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ ماقبل امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک سے فلسطین کے لیے جو امداد آتی تھی، اس کے رکنے سے فلسطین کے تنہا در ملازمین کی زندگیاں اجیرن بنی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حماس کو فلسطینی عوام نے منتخب کیا ہے تو ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ فلسطینی صدر کو کس نے منتخب کیا ہے؟ انہیں بھی تو فلسطینی عوام نے ہی حماس سے بڑھ کر بلکہ 60% سے بھی زائد ووٹوں کے ساتھ منتخب کیا تھا۔ ان کا، الفتح تحریک کا، بلکہ عالمی برادری کا حماس سے مطالبہ یہ ہے کہ اولاً وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ دوم، حماس اپنے عسکری ونگ کو فلسطینی سیکورٹی فورس یا ڈھانچے میں ضم کر دے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مندرجہ بالا دونوں مطالبات کی اہمیت
قبولیت کیا ہے؟ بظاہر حماس کا یہ نقطہ نظر درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی۔ 1987 میں شیخ احمد یاسین کی قیادت میں جب اس تحریک کی تشکیل ہوئی تو اسرائیل کی تباہی یا اس کا خاتمہ ان کا بنیادی پروگرام تھا۔ اسی وجہ سے وہ اسرائیل کے اندر پہنچ کر عام سویلین کے خلاف خود کش حملے کرواتی رہی اور اس کے اعلانیہ اقبال کو انہوں نے ہمیشہ قابل فخر سمجھا، لیکن دوسری طرف الفتح والے یہ مطالبہ منوانے کے لیے اصولی وزن رکھتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے جو معاہدے کیے تھے وہ محض تنظیم کی حیثیت سے نہیں کیے تھے، بلکہ یاسر عرفات یا محمود عباس نے الفتح کے ذریعے فلسطینی قوم کے حقیقی نمائندوں کی حیثیت سے یہ فیصلے کیے تھے۔ ایک حکومت یا اتھارٹی جب کوئی ایسا قومی فیصلہ کرتی ہے جس سے عالمی گارنٹی حاصل ہو تو بعد میں آنے والی حکومت کے لیے بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کی قبولیت کا اعلان کرے۔ بصورت دیگر جن اقوام نے یہ معاہدہ کروایا تھا وہ اس کی امداد روک سکتی ہیں یا کوئی انضباطی کارروائی کر سکتی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی قیادت کے درمیان 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا تھا جس میں اسرائیل کی طرف سے ذاک رابن اور شمون پیریز تھے اور فلسطینیوں کی جانب سے یاسر عرفات کے ساتھ محمود عباس تھے۔ اسی طرح 1993 میں ہی 13 سپٹمبر کو معاہدہ واشنگٹن ہوا تھا جس میں ان ہر دو فریقین کی مندرجہ بالا قیادت کے ساتھ امریکی صدر کلنٹن کے علاوہ سابق صدر جمی کارٹر اور سابق امریکی صدر جارج بش سینئر بھی شامل تھے۔ پھر 28 سپٹمبر 1995 کو وائٹ ہاؤس میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ جناب یاسر عرفات کو حماس کی طرف سے دھمکیاں دی گئی تھیں بلکہ ذاک رابن 4 نومبر کو قتل کر دیے گئے تھے، لیکن معاہدہ بہرحال محض شخصیات کے درمیان نہیں، اسرائیل اور فلسطینی اقوام کے درمیان ہوا تھا۔ اور پھر 15 جولائی 1997 کو معاہدہ الخلیل ہیبرون ہوا تھا۔ 23 سپٹمبر 1998 کو وائے ریور معاہدہ میری لینڈ میں ہوا تھا جس میں یاسر عرفات کے بالمقابل بنجمن نیتن یاہو تھے۔ یہ امریکی صدر کلنٹن کی نگرانی میں ہوا تھا۔ 4 نومبر 1999 کو معاہدہ شرم الشیخ ہوا تھا۔ اس میں تو جناب یاسر عرفات اور ایہود بارک کے علاوہ حسنی مبارک اور سعودی عرب کے کنگ عبداللہ بھی شامل تھے۔ امریکہ کی نمائندگی سیکرٹری آف اسٹیٹ میڈم البرائٹ نے کی تھی۔ اس طرح 2005 میں بھی مصر ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم اور فلسطینی صدر کے درمیان مصری صدر نے معاہدہ کروایا تھا۔ جناب محمود عباس نے درمیان کی ایک صورت بھی نکال دی ہے، یہ کہ تمام پارٹیوں پر مشتمل ایک قومی حکومت تشکیل دے لی جائے جس میں وزارت خارجہ الفتح یا کسی تیسرے غیر جانبدار شخص کے پاس ہو، تاکہ عالمی معاملات میں حماس کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کا حل بھی نکل آئے اور حماس وزارت عظمیٰ کے ساتھ دیگر کئی وزارتوں کے مزے بھی لے سکتی ہے۔ حماس کو اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو اس صورت میں جناب محمود عباس نے قومی ریفرنڈم کی تجویز بھی دی ہے بحیثیت صدر، جس کا انہیں آئینی اختیار حاصل ہے، یہ کہ فلسطینی قوم سے براہ راست یہ سوال پوچھ لیا جائے کیا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں۔ حماس نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی تو الفتح کے سربراہ نے بحیثیت صدر فلسطین یہ اعلان کیا کہ قومی حکومت تشکیل نہ پانے کی صورت میں وہ نہ صرف یہ کہ خود صدارت سے مستعفی ہو جائیں گے بلکہ موجودہ اسمبلی کو بھی رخصت کرتے ہوئے عوام کے پاس جائیں گے کہ وہ از سرنو اپنا صدر اور اسمبلی منتخب کر لیں۔ فلسطینی صدر کا حماس سے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اپنے عسکری یا جہادی ونگ کو فلسطینی سیکورٹی فورس میں ضم کر دے۔ یہ مطالبہ بھی ناجائز نہیں تھا۔ کسی بھی جمہوری حکومت یا اتھارٹی کے اندر ایک متوازن حکومت یا اتھارٹی نہیں چلائی جا سکتی، ورنہ اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اس وقت فلسطین میں نکل رہا ہے۔ لبنان بھی اسی غلطی کی سزا بھگت رہا ہے۔ وہاں مسلح حزب اللہ اپنی حکومت اور ریاست کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی ایران کی قوت ہے اور حماس کے پیچھے بھی یہی صورتحال ہے۔ حسن نصر اللہ کا ایک انٹرویو حال ہی میں شائع ہوا ہے جو انہوں نے کویت کے اخبار کو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں ایران سے اخلاقی اور روحانی سپورٹ ہی نہیں، مادی امداد بھی اسلحے اور رقوم کی صورت میں مل رہی ہے۔ حماس کے بارے میں بھی یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جس طرح الفتح کی امداد امریکہ کرتا ہے اسی طرح حماس کو ہر طرح کی امداد ایران پہنچا رہا ہے اور ذبح فلسطینی عوام ہو رہے ہیں۔ ایسے میں جس طرح عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران اپنی لڑائی جہاں مرضی لڑیں، ہمارے ملک کو اس سے معاف رکھیں، یہی بات فلسطین پر بھی صادق آتی ہے۔ ہمارے صدر جنرل پرویز مشرف ان دنوں مسئلہ فلسطین حل کروانے کے لیے عالمی مشن پر ہیں۔ وہ 5 اہم عرب ممالک سعودی عرب، ایجپٹ، جارڈن، سیریا اور یونائیٹڈ عرب امارات کا دورہ کرنے کے بعد انڈونیشیا اور ملائیشیا کی قیادت کو بھی اس حوالے سے اپنا ہمنوا بنا چکے ہیں۔ ایران اور ترکی کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ وہ جہاں فلسطینی کاز کے لیے مسلم ممالک کا ایک ہم خیال گروپ تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہیں جو بلا شبہ قابل ستائش کاوش ہے، وہیں اگر وہ امریکہ ایران اختلافات دور کرنے کے لیے بھی کوئی رول ادا کر سکے تو یہ امن و سلامتی کی خدمت قرار پائے گی۔ ان ہر دو ممالک کی قیادتوں کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں۔ وقت کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ امریکہ ایران بڑھتے ہوئے تناؤ کو روکا
جائے۔ اگر انہیں اس حوالے سے تھوڑی سی کامیابی بھی مل گئی تو اس کے براہ راست فوری مثبت اثرات فلسطینی کاز پر بھی پڑیں گے۔ ایرانی خود سعودی عرب سے اس نوع کی درخواست کر چکے ہیں۔ صدر مشرف کو یقیناً اس حوالے سے خادم حرمین شریفین کا اعتماد بھی حاصل کرنا ہوگا۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز از خود متحارب فلسطینی دھڑوں میں قائم رہ جانے والی صلح کے لیے کوشاں ہیں۔ فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی یہ حقیقت فکر انگیز ہونی چاہیے کہ دنیا ان کے متعلق کیا سوچے گی۔ فلسطینیوں کے مزاج کو سامنے رکھا جائے تو جناب یاسر عرفات کے بعد سب کو جناب محمود عباس کو اپنا متفقہ قائد بنا لینا چاہیے تھا، کم از کم عبوری دور کے لیے ہی صحیح، تاکہ وہ اپنی پوری توجہ اپنے اصل کاز پر دے سکیں۔